رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ الف لام میم السجدہ کی 3 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 22، 23 اور 24۔ سورہ الف لام میم السجدہ جو ہے یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پہ جانے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور بھی صورتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی تھی۔ پھر یہ بھی آپ کا معمول رہا کہ آپ فجر کی نماز میں جمعے کے دن، ہر روز نہیں، جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کا جو انداز ہے یہ تقریباً سورہ یاسین جیسی ہی ہے، جیسے سورہ یاسین کے مضامین ہیں اور جیسے اس کا ایک ردم ہے، تو ویسے ہی یہ سورہ الف لام میم السجدہ بھی ہے۔ میں ظاہر ہے اس وقت اس پوری سورہ مبارکہ پر بات نہیں کر سکتا، وقت تنگ ہے۔ میں نے 3 آیات اس میں سے منتخب کی ہیں، اور ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ ظالم کئی قسموں کے ہوتے ہیں اور انسان کو ظلم پسند نہیں ہے۔ آدمی خود جو بھی کرے لیکن پسند یہ کرتا ہے کہ انصاف ہو۔ یہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، انصاف پسند ضرور ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر، سوائے اس کے کہ اس کی فطرت مسخ ہو جائے۔ فطرت مسخ ہونے کا مطلب یہ کہ بلب کا کام ہے جلنا، لیکن جب وہ فیوز ہو جائے تو نہیں جلتا۔ انسان کے اندر اللہ نے جو قابلیتیں رکھی ہیں وہ اگر برقرار رہیں تو انسان انصاف پسند ہوتا ہے، لیکن انسان کے گناہوں کے نتیجے میں، اس کی غلط کاریوں کے نتیجے میں، اس کی کچھ مفادات کی اتباع میں وہ اگر اپنی ان صلاحیتوں کو کھو دیتا ہے تو اب وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر وہ ظالم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر ظالموں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو محلے والوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو پورے علاقے پر زیادتی کرتا ہے، ایک وہ ہے صرف جو اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنی جان پہ زیادتی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو پوری دنیا پہ زیادتی کرتا ہے۔ تو ظلم کی اقسام بے شمار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بعض آیات میں کچھ لوگوں کو خاص طور پر ظالم قرار دیا جو بہت بڑے بڑے ظالم ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس حق ہو اور اسے چھپائے، اللہ کی گواہی ہو، اس گواہی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ایک ایسے ظالم کا بھی ذکر ہے جو اللہ کی مسجد سے روکے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ تو یہ مختلف انداز میں ظالم لوگوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ انہی میں سے ایک ظلم یہ ہے جس کا یہاں ذکر آیا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو بات سمجھائی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے۔ ہوتا ہے کسی کو بات سمجھائی، آپ نے اپنی منطق لڑائی، کسی کو بات سمجھائی، آپ نے کوئی قصہ سنا کے سمجھائی، کوئی نظم سنا کے سمجھائی، کوئی غزل گا کے سمجھائی، کوئی عقائد بیان کر کے سمجھائی، لیکن یہ کہ کسی کو بات سمجھائی اور اللہ کی آیت کے ذریعے سے سمجھائی۔ اب آپ سوچئے نا، جو اللہ کے رسول کھڑے ہو کے دعوت دیتے ہیں تو وہ تو اللہ کا پیغام سناتے ہیں نا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو رسول تو یہی پہنچاتے ہیں۔ جن کو پہنچا رہے ہیں وہ اگر اللہ کی آیتیں سن کر، بات سمجھ کر اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے، اور یہ بات صرف رسول کے دور کے لیے خاص نہیں ہے، آج بھی ہے۔ ایک بات میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو سمجھتے ہوئے ہو سکتا ہے 2 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں، 6 سال لگ جائیں۔ ایک بات ہے جو اس قرآن سے میں خود سمجھا ہوا ہوں، مجھے جس کسی نے بھی سمجھایا ہو سکتا ہے اس کے 3 سال لگے ہوں، ہو سکتا ہے 10 سال لگے ہوں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد بھی اگر میں اسے چھپاؤں یا اسے ظاہر نہ کروں کسی دنیا کے مفاد کی خاطر تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو کہی گئی ہے کہ جس کو سمجھایا گیا ہو، جس کی عقل شریف میں پہنچایا گیا ہو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، ثم اعرض عنها، اس کے باوجود وہ کنی کترا جائے، پہلو تہی کر جائے، پاسا مار جائے، اس سے جو ہے بچ کے نکل، بائی پاس کر جائے، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔
یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا حق سامنے آتا ہے تو آدمی یہ ظلم اپنے اوپر کیوں کرتا ہے کہ اس کو قبول کرنے کی بجائے پاسا مار جاتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اس کی وجوہات قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت کھبا دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، جو دیہات میں بندہ رہتا ہے اسے کھیتی باڑی، مال مویشی، ڈھور ڈنگر، وہ کتنے محبوب ہوتے ہیں اور ان کی مصروفیت ہوتی ہے۔ یہ کسی اور چیز کی طرف پکار رہا ہوتا ہے، وہ مصروفیت کسی اور شے کی طرف پکار، یہ کھینچا تانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنی مصروفیت، جو گھر کی مصروفیت ہے، بچوں کی مصروفیت ہے، کاروبار کی مصروفیت ہے، جو مال مویشی کی مصروفیت ہے، وہ کہتی ہے وقت کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، ادھر آؤ، ہماری طرف آؤ۔ اور جبکہ کتاب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلو، نظر اب باہر نکلو، اب آؤ کام کے لیے وقت نکالو۔ اب یہاں بندہ پھنس گیا نا۔ پاسا تب مارنا پڑتا ہے، دین کو پاسا مارنا آسان ہے، مال مویشی کو پاسا مارنا آسان نہیں ہے، ان سے پہلو تہی کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شور مچاتے ہیں۔ بال بچے سے جو ہے پہلو تہی کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ پھر معاشرے کا بھی دباؤ آتا ہے، کیسا بندہ ہے۔ تو قرآن مجید نے یہی وجوہات بیان کی ہیں۔ بنیادی سبب یہ ہیں، عوام میں کسی اور طرح ظاہر ہوتے ہیں، خواص میں کسی اور طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب دی، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ساری بات بیان کی، اسی طرح پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور ان کی یہ والی ضرورتیں اپنے پاس سے پوری کرنی شروع کر دی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پہ اتارا جو من و سلوہ، ٹھیک ہے نا، وہ من و سلوہ، تاکہ یہ مسئلے ان کے ساتھ نہ رہیں، وہ یکسو ہو کر کتاب کے ساتھ جڑ جائیں۔ لیکن جو چسکے پڑے ہوں کب جاتے ہیں؟ چسکے تو نہیں جاتے۔ آخر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کھڑے ہو کے کہا، یا موسیٰ لن تصبر علی طعام واحد، یہ ایک طرح کے کھانے پر ہم مزید صبر نہیں کر سکتے، کتنا کھائیں، کھا کھا کے طبیعت و چاٹ ہو گئی ہے، بہت کھا لیا ہے، بڑا لذیذ ہوتا تھا اب لذیذ نہیں لگتا، کھا کھا کے بس دل بھر گیا ہے۔ اپنے رب کو پکارو، دعا کرو، وہ ہمارے لیے نکالے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ ہم ترکاریاں کھانا چاہتے ہیں، پیاز کھانا چاہتے ہیں، ٹماٹر، سبزیاں، کچھ یہ دالیں، کچھ ہم اب طبیعت کسی اور کھانے کی طرف مائل ہے، یہ کھانا ہم کب تک کھاتے رہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ایک بات کہی، تم اعلیٰ چیز کو دے کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے بھلی شے چھن جائے اور بری شے لینا چاہتے ہو؟ آپ چاہیں تو اس کا تقابل من و سلوہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی دالیں، چنے یہ گھٹیا چیزیں اور من و سلوہ اعلیٰ چیزیں۔ میری سمجھ کچھ اور کہتی ہے، ہو سکتا ہے میری سمجھ غلط ہو، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم دالیں کھاؤ گے، چاول کھاؤ گے، گندم کھاؤ گے، یہ تمہارا دل کرتا ہے تو اس کے لیے تو محنت کریے، آسمان سے نہیں اترے گا، کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، جانوروں کے دم مروڑنے پڑیں گے، ہل لگانا پڑے گا، اب چلے ٹریکٹر چلانا پڑے گا، تھریشنگ، بہت بڑی مصیبتیں ہیں، وہ کرنی پڑیں گی، ٹائم سارا تمہارا ادھر کھپ جائے گا، تو نقصان کس چیز کا ہوگا؟ وہ جو آپ اللہ کی کتاب کے لیے وقت لگا رہے تھے، وہ وقت آپ کو اپنی ان مصروفیات میں لگانا پڑے گا، تو گویا اس کتاب جیسی اعلیٰ شے کو چھوڑ کر تمہیں ان گھٹیا چیزوں کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ اعلیٰ شے چھوڑ کر تو تم اس کمتر چیز کی طرف کیوں جاتے ہو؟ یہ چیز ہوتی ہے عام لوگوں کی سطح پر۔ بڑے لوگوں کی سطح پر کیا ہوتے ہیں؟ وہ چودھری ہوتے ہیں، وہ لیڈر ہوتے ہیں، وہ رہنما ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والی مخلوق ہوتی ہے، وہ اگر کتاب کی طرف جائیں تو ان کی لیڈری چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک موٹی سی بات ہے، دیکھیں اپنے ذہن میں آپ کے ذہن کی قریب آ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں جو کام پڑتے ہیں وہ کیا کام ہوتے ہیں؟ گلی پکی کرانی ہے، پائپ لائن پانی کی گھر تک آ جائے، اس میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، بجلی کی لائن، یہی مسئلے، یا کبھی کوئی کسی نے جھوٹی FIR کرا دی تو کوئی تھانے میں جا کے ساتھ چلا جائے، یہی کچھ ہمارے مسئلے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلے ہمارے کون حل کر سکتا ہے؟ ایک ایسا لیڈر جو تھانے دار کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہو،
دینا دلانا پڑے تو دے دلا سکتا ہو، ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑے تو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہو، جس کے تعلقات اوپر تک ہوں اگر اوپر سے سفارش کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کر سکتا ہو، جو یہ کام کر سکتا ہو میں مجبور ہوں اس کے پیچھے چلنے کے لیے کہ مشکل وقت میں تو وہ کام آئے گا۔ وہ لیڈر اگر اوپر سے بدل کے کہے کہ نہیں میں سفارش نہیں کروں گا، میں آج کے بعد نیک ہو گیا ہوں، میرے پاس ان کاموں کے لیے وقت نہیں، تو وہ لیڈر میرے کام کا نہیں رہے گا۔ تو وہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں رخ بدل کے دوسری طرف آ گیا تو عوام میرے پیچھے سے ہٹ جائے گی، وہ میرے ساتھ نہیں آئے گی۔ تو اس کی چودراہٹ، اس کی لیڈری، اس کی جو گدی وہ رکاوٹ بن جائے گی، پاؤں کی بیڑی بن جائے گی، وہ کتاب سے بات سمجھنے کے باوجود کتاب کی طرف نہیں آ سکے گا۔ تو عام آدمی اپنے لالچوں کی وجہ سے نہیں آ سکتا، خاص آدمی اپنے مفادات کی وجہ سے نہیں آ سکتا، لیکن نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ کتاب کو پیٹھ دکھاتا ہے اور اپنے مفادات یا اپنے لالچوں کو سامنے رکھتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کو، ایک کو سمجھ نہیں آئی چلے اس کی بات الگ ہے، جس نے سمجھنے کے بعد بھی اس سے جو ہے نا پسپائی اختیار کی، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ میں تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں نا، ابھی ایک آدمی آتا ہے، آپ ادھر متوجہ ہوتے ہیں، میں بات نہیں کر سکتا، میں رک جاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ میری طرف متوجہ ہوں گے تو میں آپ سے بات کروں گا۔ اسی طرح اللہ نے ایک بات ہم سے کی، ہمیں سمجھ آئی، لیکن ہم کھیتی باڑی کی طرف چل پڑے، ہم متوجہ ہی نہیں ہوئے، تو اللہ کیوں ہماری طرف توجہ دے گا؟ اور پھر اللہ تو غضبناک ہوتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، یار میری بات کوئی پرواہ نہیں کی اس نے۔ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، فیصلہ آپ کریں یہ مجرم کون ہے؟ یہ بش ہے یہ مجرم؟ یہ مودی مجرم ہے اس بات کا؟ معاف کیجئے گا، ہم مجرم ہیں، یہ ہماری کتاب آئی ہے نا، ہم مانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول، اور ہماری رویہ، ہماری روش، ہمارا کردار غیر مسلموں جیسا ہو، یا ان کے کردار اور ہمارے کردار میں فرق نہ ہو، دنیا کی محبتیں ان کی اور ہماری ایک ہوں، وہ بھی کیریئر بنانا چاہتے ہوں، وہ بھی کاروبار بنانا چاہتے ہوں، وہ بھی دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہوں، ہماری خواہشیں بھی یہی ہوں، تو اللہ کی کتاب کو پیٹھ دکھانے والے وہ ہیں یا ہمیں؟ اور انتقام دیکھ رہے ہیں نا؟ پھر آپ دیکھیں، ایک تصویر وہ ہے کہ جس میں بھائی مسلمان کی مظلومیت آپ کو دکھ دے گی، کافروں پر غصہ آئے گا، وہ تصویر ہے اپنی جگہ پہ، میڈیا آپ کو وہی دکھائے گا۔ میں آپ کو وہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا تو یقین ایمان ہے کہ کائنات میں پتہ جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں کہا تم خیر امت ہو، ہماری ٹھکائی کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی وہ فرشتہ سجدہ نہ کرے، وہ شیطان بن جائے، اور آج دنیا ہمارے ساتھ یہ کچھ کرے اور اسے کچھ بھی نہ ہو، کیوں؟ تو کوئی تو ہماری غلطی ہے نا، کوئی تو ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے کافروں کے ہاتھوں اللہ ہمیں پٹوا رہا ہے۔ ہم نے ایک بات سنی ہوئی ہے بچپن سے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ بے آواز ہونے کا مطلب یہی ہے نا، وہ پڑتی ہے پتہ نہیں لگتا کہ اللہ نے ماری ہے، بندہ سمجھتا ہے یہ پڑوسی نے ماری ہے، کوئی سمجھتا ہے کسی دشمن نے ماری ہے، اصل میں تو اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے اوپر جو بیت رہی ہے، اس کا سبب در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے پیٹھ موڑی ہے۔ اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو سائیڈ لائن کیا ہے، کنارے کیا ہے۔ یہ وجہ بنی ہے در حقیقت ہماری اس رسوائی کی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اب یہ بات کہنے کے بعد مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک بات لائی گئی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، موسیٰ کو تورات دی۔ میں تو 2 مثالیں ان کی پہلے ہی دے چکا۔ اللہ نے بھی اگلی بات موسیٰ علیہ السلام والی کتاب ہی کی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ،
اس کے دو معنی کیے گئے. پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں پھر وہ معنی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو تم شک میں نہ پڑو اس سے ملاقات کے بارے میں. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ تم یعنی جو سننے والے ہو، پہلے مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ہر پڑھنے والا ہر سننے والا مخاطب ہے کہ تم اس شک میں نہ رہو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی اس کا اور بھی کیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ملاقات معراج کے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ ایک صحیح والی یقینی ملاقات ہے. یا کسی بندے کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ کی ملاقات ہوئی تھی. تو ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے. دونوں معنوں کی گنجائش ہے، ایسا نہیں کہ ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، دونوں کی گنجائش ہے. اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق کوئی کسی کو بھی ترجیح دے سکتا ہے. اصل بات وہ جو پہلے آئی کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. اب نوٹ کیجئے، قرآن مجید بھی اللہ نے دی محمد رسول اللہ کو، کتاب اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو بنایا ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور وہ جو دی بنی اسرائیل کو، وہ ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے. یعنی موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں بنی اسرائیل کے، وہ رحمت للعالمین نہیں ہیں، وہ رحمت ہیں بنی اسرائیل کے لیے. تو انہیں جو کتاب دی گئی وہ بھی بنی اسرائیل کے لیے تھی. باقی دنیا کو روکا نہیں گیا اس سے استفادے سے، لیکن یہ کہ وہ حجت نہیں تھی کہ وہ اسے سارے لوگوں تک پہنچائیں، جیسے کہ ذمہ داری محمد الرسول اللہ کی امت کی ہے کہ باقی دنیا تک پہنچانا ہے. اس لیے کہ یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے. تو اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان میں ہم نے ایسے امام رکھے تھے، ایسے لیڈر پیدا کی. امام کا مطلب ہوتا ہے جو آگے، جو لیڈ کر رہا ہو، رہنما. تو ان کے اندر ہم نے ایسے رہنما کھڑے کیے، یعنی حق پرست علماء، اخبار اور رہبان، یہدون بامرنا، جو ہمارا امر تھا نا، یعنی جو کتاب اتری تھی اس کے مطابق انہیں رہنمائی دیتے تھے. آپ کا وہ امام کون سا ہے کہ جس کو آپ فالو کریں، جو آپ کی رہنمائی اللہ کے کتاب کے مطابق آپ کی کر رہا ہو. جو اپنی کہانیاں آپ کو سنا رہا ہو وہ فالو کرنے کے قابل نہیں ہے. تو ان میں ہم نے وہ امام پیدا کیے تھے جو ان کو رہنمائی دیتے تھے، جو انہیں گائیڈنس دیتے تھے ہماری کتاب کی روشنی میں، کیونکہ وہ خود کتاب جاننے والے تھے. جو لوگوں کے مسئلے ان کے سامنے آتے تھے اس کتاب کی روشنی میں ان کو ضروری ہدایات دے دیتے تھے. اور یہ آدمی جو ہوتا ہے جو کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یہ صحیح رہنمائی کب دے سکتا ہے؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. یہ صبر کیا کا کیا مطلب ہوگا یہاں؟ انہوں نے اس بات، وہ جو ابھی میں نے آیت سنائی تھی نا، لن تصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک طرح کا کھانا کھانے پہ. تو انہوں نے صبر کیا کہ ایک روٹی ملتی ہے، آدھی ملتی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، بات حق کریں گے. یہ سمجھ لیں، بات جب آپ حق کرتے ہیں تو حق بات ہوتی ہے کڑوی. کڑوی بات تعلق خراب کر دیتی ہے. آپ کے جج صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں، کتاب کہتی ہے کہ جس نے اللہ کے نازل کردہ کے سوا فیصلے کیے اس نے کفر کیا. آپ جج صاحب کو یہ آیت سنا کے اس کے بعد تعلقات برقرار نہیں رکھ سکتے. میری بات آ رہی نا سامنے کہ بھائی وہ تعلق برقرار رکھنے کے لیے بہرحال ان کی عزت کا خیال رکھنا پڑے گا. تو یہ تو دونوں طرف تبھی تعلق برقرار رہتے ہیں. آپ نے ان کو کہاں پہنچا دیا اللہ کی آیت سنا کے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو سیدھی جا کے ان کو وجی. تو ایسے بدتمیز آدمی کے ساتھ جو سب لوگوں کے سامنے یوں کسی کو ننگا کر دے، اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے جا سکتے. تو کتنا بڑا آپ نے اپنا نقصان کر دیا. صبر کے بغیر آپ یہ آیت پہنچا سکتے ان کو؟ آپ کے کسی سرمایہ دار سے تعلق ہیں جس سے آپ کا کاروبار چلتا ہے، سپلائی لائن ہے، پوری سپلائی چین ہے، آپ کی رولنگ ہے، اسی کے ساتھ وہ سارا کام چلتا ہے.
آپ نے اسے کہہ دیا سود کھانا حرام، یہ ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ۔ جی ایسے منہ پھٹ آدمی سے پھر اس کے بعد کوئی دوستی رہ سکتی ہے؟ اسی طرح دو آدمیوں کا جھگڑا ہے، ایک طرف بہت مؤثر آدمی، طاقتور آدمی، دوسری طرف ایک کمزور ماتڑ بندہ۔ کتاب کا علم آپ کے پاس ہے جس کی روشنی میں وہ ماتڑ حق پر ہے، آپ وہ حق بیان کرنے کے بعد اس سرمایہ دار سے، اس وڈیرے سے، اس چودھری سے تعلق اسے ناراض کر بیٹھیں گے؟ تو یہ نوٹ کر لیں، جب تک آپ کے اندر صبر نہ ہو، صبر کس کا؟ دنیا لوٹنے کا صبر، دنیا کے نقصان ہونے کا صبر، یہ صبر اگر آپ کے اندر نہ ہو، آپ حق پر قائم نہیں رہ سکتے، نہ کتاب کا حق ادا کر سکتے۔ اور یہ صبر نہ ہونے کی وجہ ہی سے کہ آپ کتاب سے منہ موڑتے ہیں، یہی منہ موڑنا ہے۔ آپ اگر اس کتاب کو جاننے کے باوجود جہاں پر اس کی ضرورت تھی اس کو بیان کرنے سے قاصر رہ گئے، اپنے مفادات کی وجہ سے یا اپنے لالچوں کی وجہ سے یا اپنے تعلقات کی وجہ سے، یہ آپ کا حق چھپانا ہے، کتمان حق ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کی گواہی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے وہ بات کو مروڑ دیا، ٹویسٹ کر دیا، گھما دیا، چکر دے دیا، تو پھر آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو صبر کے بغیر تو اس حق پر نہیں کھڑا ہوا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی امتیں بعد میں بگڑ جاتی ہیں، جب وہ صبر نہیں رہتا، وہ دنیا کی طرف لڑک جاتے ہیں، کتاب ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، جیسے آج ہمارے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے، جیسے آج ہم نے اسے پیٹھ کی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو بھی کبھی آج میں ہوں، یہ باتیں کر رہا ہوں، کل ہو سکتا ہے میرے دل میں لالچ آ جائے، نہ کر سکوں، یہ ڈر آ جائے، خوف آ جائے، بھئی یہ ہو جائے گا، وہ جان چلی جائے گی، ڈر اور خوف کی وجہ سے نہ کر سکوں۔ جس وجہ سے بھی نہ کر سکوں، اب میں گویا جس جگہ پہ تھا اس جگہ سے گرا دیا گیا ہوں۔ رات ایک ہمارا جگہ درس تھا ادھر بھاول نگر میں، ادھر ہم نے وہ پڑھا اس کا واقعہ بلم بن باورا کا، ایک بہت بڑا جو ہے نا عالم تھا بنی اسرائیل کا، اسی طرح اس کو بڑا مقام ملا ہوا تھا۔ ایک وقت آیا تو وہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان آیات سے اس مقام سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہ ہو گیا۔ یہ ہر آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج میں ہو سکتا ہے حق بیان کر رہا ہوں، کل اپنے کسی مفاد کی خاطر میں بدل جاؤں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، داڑھی تو ادھر ہی رہے گی نا، داڑھی ادھر ہی رہے گی، ہو سکتا ہے باتیں بھی ایسی ہی رہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک تو اللہ کو پتا ہوگا کہ اندر اب لالچ آ گیا۔ جب اللہ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر تبدیل ہو گیا ہے، اب اللہ اس پر پھر آزمائشیں بھیجتے ہیں، ان آزمائشوں کے نتیجے میں وہ جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتے ہیں۔ وہ حقیقت لوگوں کے سامنے بھی کھل جاتی ہے کہ یہ بندہ دنیا دار ہو گیا ہے، اب یہ دیندار نہیں رہا ہے۔ سارا امتحان دنیا میں اسی محبت کا، آپ کی محبت اللہ سے ہے تو یہ جو مال کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، رشتہ داریوں کی محبت ہے، یہ قربان کرنے کے لیے آپ تیار رہیں گے۔ اگر آپ کی محبت اللہ سے کم ہے، ان چیزوں سے زیادہ ہے، اوپر سے دکھلاوے کی دینداری ہوگی، اندر سے فسق ہوگا، اور اللہ آپ کو اس حالت میں چھوڑے گا نہیں کہ آپ کی حقیقت لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ اس لیے کہ آپ دین کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، دنیا میں ان کی حقیقت کھول کے چھوڑتا ہے۔ وہ کیسے کھولتا ہے، اس کے طریقے مختلف ہیں۔ وہ حضور کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی کیسے کھولی؟ جو اس طرح کے لوگ تھے، جنگ آ گئی، اور جنگ ایسی آ گئی جس میں لگا بچیں گے نہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نہیں بچ سکتے تو جو دل میں تھا وہ زبان پر آ گیا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ یہ چیز اندر چھپائی ہوئی تھی، جب دیکھا کہ اب مسلمان گئے تو اندر کی شے زبان پر آ گئی، اور اس موقع پہ جو سچے تھے انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے تو یہی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آزمائش آئے گی، امتحان ہوگا، دیکھا جائے گا تم اللہ کی محبت میں سچے ہو یا نہیں ہو، دنیا کی طرف لڑکتے ہو یا اللہ کی طرف چلتے ہو، یہی تو امتحان ہونا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، جس چیز پر ہم نے چلنا ہے نا، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ شریعت ہے، یہ قرآن مجید میں 2-2.5 پارے میں بیان ہوئی ہے۔ اور یہ جو محبت ہے نا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، جہاد فی سبیل اللہ سے،
اور یہ جو دین کا تقاضا ہے کہ آپ اس دین کے ساتھ جڑو، دنیا کے نقصان کی پرواہ نہ کرو، یہ باقی 27 پارے یہی سبق ہمیں بار بار پڑھایا گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، گھر سے نکالے گئے، پرواہ نہیں کی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑی، پرواہ نہیں کی، آگ میں چھلانگ لگانی پڑی، پرواہ نہیں کی، وطن چھوڑنا پڑا، پرواہ نہیں کی۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اے ابراہیم، تو سارے امتحانوں میں پورا اترا ہے، انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اب دل میں آئی کہ میری اولاد بھی امام بنے، اور وَمِن ذُرِّيَّتِي سوال پوچھ لیا میری اولاد، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں سے میرا عہد نہیں ہے۔ ظالم سمجھ گئے کون ہے؟ جو کتاب سے تعلق توڑ لیں، ان سے عہد امامت کا نہیں ہے۔ اس سے جڑے رہیں گے تو وعدہ ہے تیری اولاد سے۔ اور محمد الرسول اللہ کے طفیل ہم سب ابراہیم کی اولاد میں شامل ہیں، نسلاً نہیں بھی شامل تب بھی اللہ نے ہمیں شامل کر دیا ہے۔ سورہ جمعہ اگر آپ پڑھیں نا تو امیین میں رسول بھیجا، منہم انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ امیین بنی اسماعیل تو سیدھے اولاد ہیں ابراہیم کی، لیکن اللہ نے فضل کیا وآخرین منہم، جو ان کی نسل میں سے نہیں بھی ہیں ان کو بھی ان میں شامل کر دیا ہے۔ لما یلحقوا بہم، جب اس کتاب سے جڑ کر ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ اس کتاب کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے جو نہیں بھی تھے ان کو بھی ابراہیم کی اس امامت والی اولاد کے اندر شامل کر لیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس سے وہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ فضل ہم پر ہوا محمد رسول اللہ کی وساطت سے ہوا۔ اب آپ سوچئے کہ وہ جو وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے سوا باقی سب کو امامت ملے گی، آج ہمارے پاس سے امامت اگر چھن گئی ہے، زمانے کی امامت، مسلح کی امامت تو ہمارے پاس ہی ہے، وہ کون الحمد شریف پڑھ سکتے ہیں ہم سے اچھی؟ مسئلہ یہ زمانے کی امامت، دنیا کی امامت اگر ہم سے چھن گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالم ہو چکے ہیں، اور اگر ٹھکائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بڑے پرلے درجے کے ظالم ہو چکے ہیں۔ تو اب اگر ہم نے بچنا ہے دنیا میں اور آخرت میں تو ہمیں پلٹنا ہوگا کتاب کی طرف، رجوع کرنا ہوگا اللہ کی کتاب کی طرف، واپسی کرنی ہوگی اللہ کی کتاب کی طرف۔ اور واپسی کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم تلاوت کرتے رہ جائیں یا اسے سیکھ لیں، واپسی کا مطلب یہ اس روح کے ساتھ اس کی طرف آئیں، اس پر ترجیح کسی کو نہیں دینی۔ اگر میرا جو ہے وہ مالی نقصان ہو پرواہ نہیں، جانی نقصان ہو تو پرواہ نہیں، کوئی اور نقصان ہو تو پرواہ، کیریئر چلا جائے پرواہ نہیں، نوکری چلی جائے تو پرواہ نہیں، اللہ کی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ جب ہم مسلمانوں کو دے دے گا پھر وہ زمانہ بدل کے امامت بھی دے دے گا، کوئی یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو اصل میں ہماری ساری کوشش اس لیے، یہ اصل مرض ہے جو ہم نے پہچانا ہے یا جو ہماری سمجھ میں آیا ہے، ہم چاہتے ہیں باقیوں کی تک بھی پہنچائیں، اب جس کی سمجھ میں آئے وہ اپنے اندر تبدیلی لائے۔ اور جب ہم اللہ کی کتاب کی طرف ہو جائیں گے اور اس طرح ہو جائیں گے کہ ہر نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کتاب کی خاطر، اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، تو پھر یہ کہ اللہ عروج بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر کاربند رکھے، اسی پر جو ہے استقامت عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بھی میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس کی جو بھی سمجھ حاصل ہوئی ہے اس کو دوام عطا فرمائے، اس میں ترقی عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔